عزیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے بات کی. سفر سے جب تشریف لاتے تو اپنے گھر نہ جاتے, مسجد نبوی میں تشریف لا کر مکروہ وقت نہ ہوتا تو 2 رکعت پڑھتے اور اس کے بعد تشریف فرما ہو جاتے. آپ کا مسجد میں یہ جانا اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی خیر و خبر لینے کے لیے ہوتا ہے. ایک جماعت یہ سمجھ رہی ہے کہ شکرانے کے طور پر, مگر چونکہ تعامل صحابہ موجود نہیں ہے اس لیے بعد میں محدثین نے یہ کہا اپنے دوستوں کی خیر و خبر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو جایا کرتے تھے. بخاری شریف میں حدیث ہے سنیچر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیدل اور کبھی سواری پر قباء شریف برابر تشریف لے جاتے تھے, جہاں آپ مدینہ منورہ کی پہلی مہمانی کا شرف حاصل کر چکے ہیں. اور مشہور صحابی ہے حضرت کلثوم بن حضم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہیں مہربانی کا شرف حاصل کیا. تو سنیچر کو تشریف لے جاتے تھے, ہر سنیچر کو تشریف لے جاتے تھے, مستقل تشریف لے جاتے تھے. حضرت علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندہ نوازی اور عنایت تھی. قباء اگرچہ بہت نزدیک ہے مگر پھر بھی مدینے میں نہیں تھا اس وقت. آج ہو گیا ہوگا تو معلوم نہیں, شہر بہت بڑا ہو گیا. جب شہر بڑے ہو جاتے ہیں تو وہاں کی منشپالٹی جس کے ساتھ کر لیتی ہے وہ اس کا حصہ ہو جاتا ہے, وہ محلہ ہو جاتا ہے. بات ہو سکتا ہے قباء شریف مدینہ منورہ کا حصہ ہو گیا ہو, مگر اس زمانے میں ایک الگ بستی تھی. آپ وہاں اس لیے تشریف لے جاتے تھے. کل جمعہ کے دن بہت سے مشغول لوگ, کوئی بیمار ہے, کوئی کسان کسی ضرورت کی بنا پر ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے, مسجد نبوی تک حاضر نہ ہوا, نہ پہنچا, تو ان حضرات کی ملاقات کے لیے آپ تشریف لے جاتے تھے. یہ نوازش نہیں ہے, یہ کرم نوازی نہیں ہے, بے شک یہ نوازش ہے اور یہ کرم نوازی ہے سید المرسلین کی, رحمت للعالمین کی. تو اتنی بڑی نعمت ہمیں ملی مگر ہم میرے دوستوں عزیزوں غفلت ہیں. حضرت صوبان بڑے عاشق تھے, تو گھر پر تھے, خیال آیا جنت میں چلے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معلوم نہیں کس مقام مرتبے پر ہوں گے, نبیوں کی بھی وہاں تک رسائی نہیں ان کے مقام تک. ہم جیسے حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بار بار ملاقات کرتے ہیں, نہ کرنے والوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی وابستگی ہے, اپنی زیارت کا شرف انہیں عنایت کرتے ہیں. کیا ہوگا وہاں؟ اس غم نے آپ کو بے چین کر دیا اور آپ حاضر خدمت ہوئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی نے لا کھڑا کیا. کیا جواب دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ تو اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان تھے, ہر بات کا جواب وہاں سے آتا تھا, ہر بات کا جواب آپ کی اردو معمول ہے اگر تو پھر اوروں کا کیا کہنا. ہماری اردو جس کے دروازے پر بیٹھ جائے گی ہم اس کے مہمان بنیں گے. آپ علیہ السلام اٹھنی پر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. حضرت امام مالک کہتے ہیں ہارون رشید تو نہ بیٹھ, اللہ کے رسول کی اٹھنی حرم کے تقدس کو بھی جانتے ہیں. میں یہاں پیشاب نہیں کروں گی, یہاں پاخانہ نہیں کروں گی, تیرے لیے اس کی اجازت نہیں. تیری اٹھنی کیا تو اتنا ہوشیار نہیں, تیری اٹھنی تو دور کی بات ہے, تو بھی اتنا سمجھدار نہیں. حضرت صوبان کے اس سوال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فکر مند تھے. آیتیں اتر گئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. دوستوں کی دوستی جو اللہ کے لیے باندھ لی جائے نہ ٹوٹے گی, دوستوں کو دوستوں سے ملاقات ہو جائے کرے گی, دوستوں کی دوستوں سے ملاقات ہو جائے کرے گی. علامہ احمد شاہ صاحب کشمیری فرماتے ہیں مقربین کو صبح و شام کی اللہ تبارک و تعالی زیارت سے مشرف کریں گے, کیونکہ صبح و شام یسبحون اللہ بکرۃ و اصیلا, صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں,
عصر کے بعد بھی یاد کرتے ہیں اور فجر کے بعد بھی یاد کرتے ہیں، اور ہم کو جو یاد بتائی جاتی ہے ہم اسے برباد کرتے ہیں۔ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے 200 مرتبہ یا 200 مرتبہ کے معمولات کی تسبیح پوری نہ ہوئی۔ اور یہاں دیکھیے صبح شام ان کو زیادت ہوگی ہر روز، اور اللہ کے نیک بندوں کو صالحین کو جمعہ اور خواتین کو عید کے دن قربا کی ترغیب ہوتی ہے۔ شاہ صاحب کی شان اور تصویر رحمۃ اللہ علیہ کی معلوم کتنی حدیثوں کو سامنے رکھنے کے بعد یہ تحقیق رہی ہوں گی، بہت بڑے حافظے کے مالک رہے ہیں اور حدیثوں پر ان کی بہت نظر رہی ہے۔ علامہ مرشد کشمیری جی انہوں نے یہ نتیجے کی بات کہی۔ یہ حضرت ثوبان دیکھیے کیسے آدمی ہیں، حضور کے خادم ہیں، عاشق رسول ہیں۔ یہ بیمار ہو گئے ہیں، ایک جگہ کے گورنر تھے جن کا نام ابھی میرے ذہن نہیں آ رہا، یہ بیمار ہوئے تو بہت سے دوستوں نے ان کی خبر دی۔ جہاں یہ نمازیں پڑھتے تھے، حاضر ہوتے تھے، گورنر کا بھی وہاں آنا جانا رہتا تھا۔ گورنر کو کبھی خیال نہیں آیا کہ حضرت ثوبان بہت دنوں سے تشریف نہیں لا رہے، سفر میں تو نہیں، بیمار تو نہیں، کیا بات ہے، کچھ خیال ہی نہیں آیا۔ اپنے دوستوں کی خیر خبر کرنا یہ سنت ہے، بہت حدیثیں موجود ہے، دسیوں حدیثیں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنے دوستوں کی خبر پوچھی اور عجیب عجیب وہ خبریں تھیں۔ خطیب الانصار ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تھوڑے دن غیر حاضر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، ثابت نہیں دکھائی دیتے ہیں، بس اتنی سی بات پوچھنی تھی۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی میرے دوستوں جان ساری تھی کہ مزاج یار کو بخوبی سمجھتے تھے۔ مزاج یار کو ہمیں تو ہزاروں دن ہو گئے اپنے مشائخ اور اساتذہ کے ساتھ، ہم ان کو سمجھ نہیں سکے۔ یہ مزاج یار کو روانہ ہو گئے، ابھی خبر لے لیتے، گھر والوں سے کہا السلام علیکم، ہمارے دوست کہاں ہیں؟ کہا آ جائیے، جائیے اس کونے میں۔ وہاں گئے، تنہائی میں رو رہے تھے، پریشان تھے۔ پوچھا ثابت کیا ہوا؟ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، ثابت کیا ہوا؟ کہا قرآن کی آیت اتری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم اگر اپنی آوازوں کو بلند کرو گے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال جو ہے بیکار ہو جائیں گے۔ علماء لکھتے ہیں جہاں ہفتے اعمال کا ذکر ہوتا ہے وہ ایمان کی عدالت ہو جانے کی بات ہوتی ہے۔ ایمان نہیں رہتا تو اعمال قابل قبول نہیں ہوتے، اس لیے وہ ڈر گئے کیونکہ ان کی بڑی آواز تھی، بلند آواز تھی، فطری طور پر، طبی طور پر پریشان ہوئے کہ وہ اپنے آپ کے متعلق سمجھ رہے تھے قرآن نے مجھے مخاطب کیا ہے، اور جمعہ میں آتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ سنانے والے نے ان سب کو مخاطب کیا ہے، میں تو ولی اللہ ہوں اور معلوم نہیں کیا ہوں، ان کو مخاطب کیا۔ بس مولانا ثانوی فرماتے تھے میں تو اپنی جو غلطی دیکھتا ہوں اس پر واز کہتا ہوں اپنی غلطی سدھارنے کے لیے۔ مولانا ثانوی اور کچھ مت سمجھیے ان کو، 1000 کتابوں کے مصنف مان لیجیے تو اگر آپ عالم بھی ہوتے تو مان لو گے۔ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ بہت اچھی جگہ پر طلبا سے کہا مولانا ثانوی نے کیا کیا، لوگوں کو تصوف دیا۔ ارے آپ لوگ کو 1000 کتاب کے مصنف ان کو مان لیجیے، رکھ دیجیے احسان و سلوک کی نسبت کو ایک طرف رکھ دیجیے ایک طرف، وہ بھی ایک بہت بڑی نسبت ہے، بہت بڑی نسبت ہے۔ زید عمر بکر سے کیا ہوگا اگر آپ بہت کچھ جانتے ہیں۔ حضرت مولانا ثانوی اتنے بڑے ہیں، ایک چھوٹی بڑی 1000 کتابوں کے وہ مصنف ہے۔ ادھر دیکھیے اگر آپ عالم بھی ہیں تو مگر معلوم نہیں کیا بیماریاں پیدا ہو رہی ہمارے معاشرے میں، وہ احسان سلوک کو کس کی کتاب پڑھ لیتے ہیں معلوم نہیں، بیماری سمجھتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے پوری کتاب لکھی ہے احسان سلوک پر، ان کے فتاویٰ کی پوری جلد۔ ظاہر سی بات ہے ہر زمانے میں جو بدعت ہوگی اگر کوئی صوفی بھی کرے تو اس پر رد ہوگا، وہ ایک الگ بات ہے، مگر اس سے سلسلے پر رد نہیں ہونا چاہیے۔ سلسلے پر رد کرنا ٹھیک بات نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے سب۔ اللہ ہمیں سمجھا دے، اللہ ہمیں سمجھا دے۔ احسان و سلوک کے راستے سے بندہ خدا کا ہوتا ہے۔ بتاؤ ہم خدا کے ہونے کے لیے ہے یا دنیا میں الجھنے کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے خدا کے ہونے کے لیے۔ جو راستہ خدا تک لے جاتا ہو وہ معمولی راستہ نہیں ہوتا ہے،
جنہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ راستہ اتنا بڑا ہے ان کے شب و روز ایک ہو جاتے ہیں. لکھا ہے حضرت شیخ الحدیث صاحب نے، میں نے اپنے چچا جان رئیس التبلیغ مجدد التبلیغ حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دم آخر تک ذکر بالجہر کرتے ہوئے سنا ہے. اس کو کون سے حضرت؟ ہمارے حضرت کہتے ہیں، ہمارے حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رئیس التبلیغ و مجدد التبلیغ. بانی مت کہنا، بریلوی مناظرہ کرنے آئیں گے. بھائی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ تو ہر نبی سے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو یہ نعمت دے کر دعوت تبلیغ کی بنیاد ڈالی. خیر وقت مختصر ہے، گھڑی بتاتی ہے کہ پھیلا ہوں تو پلٹ کر کے چلے آتا ہوں. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کے متعلق کہہ رہا تھا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت کے لیے کہہ رہا تھا بریلی بات کی طرف. حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، دوست بتایا کہ میں اس بات سے ڈر رہا ہوں، یہ آیت میرے لیے مسئلہ. وہ گئے، کہا حضور وہ تو آیت کے اترنے سے پریشان ہو گئے. کہا جائیے ان کو بشارت سنائیے آج جنتی کو. جس کے پاس ایمان ہوگا اور مہر زدہ ایمان ہوگا اسی کو جنتی کہا جائے گا. غیر مہر زدہ ایمان میں نفاق کا خطرہ لگا رہتا ہے، اس کو جنتی ہونے کی بشارت. بدر کے تمام ہی صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے. ایمان کی مہر ان کے دلوں پر لگ چکی تھی. اللہ ہمارے دلوں پر بھی لگا دے. تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہے. ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے مگر ہندوستان کے ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں شاہ العالمین حضرت عبدالرزاق جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی مشہور کتاب ہے صاحب معرفت. حوالہ دیتا ہوں، حوالہ جیسے کوئی اشکالی نہیں ہوگا کہ آپ نے غلط حدیث سنا دی. حوالہ دیا جاتا ہے، کہاں کی روایت ہے. کچھ علم ہوگا تو سوال ہی نہیں ہوگا، جو بے علم ہوتے ہیں ان کو اشکالات زیادہ پیدا ہوتے ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ ایک دفعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت دنوں کے لیے در حاضر ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عمر کا، بتایا جاتا ہے حضرت معلوم نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حاضر خدمت ہوتے. پوچھتے ہیں گھر والوں سے عمر کہاں ہے. کہا جاتا ہے حضور تشریف لائے. جب سامنے آتے ہیں تو آنکھیں سرخ تھی، چہرہ اترا ہوا تھا، طبیعت بجھی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کوئی بہت بڑی فکر تم کو ستا رہی ہے. کہاں حضور؟ ایک دن خیال آ گیا آپ جیسے نبی ہم کو نصیب ہوئے، اللہ میاں اگر پوچھ لیتے عمر میرے نبی کو ماننے میں تم نے اتنے دن کیوں گزار دیے، اتنی دیر کیوں لگائی، میں اس کا کیا جواب دوں گا. دست و بازو بنے ہوئے تھے اتنے بڑے شخص، مگر خیال آیا. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے جواب ہے ان کا، بلکہ سب کے لیے یہ جواب تو ان کا ذریعہ اور وسیلہ آپ ہے. ہم جس کو معاف کر دیتے ہیں پھر اس کی پچھلی باتوں کو نہیں دیکھتے. جس کو ہم معاف کر دیتے ہیں، نبی کے اندر بھی یہ بات پیدا ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم بھائی آپ کو پہچان نہیں سکے، ہم نے تمہارے ساتھ تمہارے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور ابھی جلدی ہی ہم نے تانا بھی دیا. ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل واسرها یوسف فی نفسه. یوسف علیہ السلام کا جوہر بھی دیکھیے، چہرے پر بل تک نہیں پڑا، ابھی بھی نہیں پڑا، کل پرسوں بھی نہیں پڑا. مثال کے طور پر حضرت نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، پرانی باتیں زبان پر مت لائیے، بالکل مت لائیے، اس کو بلا دیجیے. یہ رشتہ پرانی باتوں کو پرانے داغ کو لے کر نہیں چل سکتا ہے. اللہ ہمارے سینوں کو کینے سے پاک کر دے. میں آپ کے لیے نہیں کہتا یہ عالم الغیب کا کام ہے، کس کے سینے کو دیکھے کینہ کتنا ہے، لیکن میں اس اپنے لیے کہہ سکتا ہوں اللہ میرے سینے کو کینے سے پاک کر دے. کتنے دن ان کے ساتھ. خیر بات کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خبر لیا کرتے تھے، مگر گورنر صاحب نے پوچھا نہیں. اتنے بڑے صحابی وہاں رہتے تھے خادم رسول. حضرت ثوبان کے پاس ایک نوجوان آئے ملاقات کے لیے. حضرت ثوبان نے کہا بیٹا کیا تم لکھ لیتے ہو؟ کوئی خط لکھنا ہو، کوئی پرچہ لکھنا ہو تم لکھ لیتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت میں لکھ لیتا ہوں. کہا لکھیے.
اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہ گورنر صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کو اگر یہ معلوم ہو جائے آپ کے شہر میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے حواری رہتے ہیں، آپ ان کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہو جاؤں گے، یہ تمہاری بیماری ہے۔ گھر کی مرغی دال برابر، گھر کی مرغی گھر ابھی کوئی کہے توریت کی باتیں ہیں، ہمارے مولانا لوگ بھی کہتے توریت کی باتیں ہیں، انجیل کی باتیں ہیں، لوگ انجیل میں آیا ہے قرآن 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 کہاں ہے قرآن؟ توریت میں آیا اور انجیل میں آیا جس میں تحریفات ہو چکی ہے، ہو گئی نا تحریفات، ارے بڑی تحریفات ہو چکی ہے۔ پہلی کتابوں میں بھی پچھلی کتابوں ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے، ہم انکار نہیں کریں گے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، جو کتابیں آسمان سے جیسی نازل ہوئی تھی ان پر ہم ایمان لا رہے ہیں، ایسی کتابوں پر نہیں جو ادھر ادھر ہوئی۔ اگر کسی اور کو بتایا جائے تو لوگ قدم بوسی کے لیے بھی حاضر، حضرت موسیٰ کا حواری ہے، حضرت عیسیٰ کا حواری ہے، حضرت موسیٰ کا حضرت عیسیٰ کا، یہ لکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم بیمار ہے اور آپ نہیں آئے، نہیں سمجھے ابھی بھی؟ کیا سمجھے؟ یعنی ہمارے ماننے کا جذبہ تو الٹا ہے، جس کو ماننا چاہیے اس کو نہیں مانتے اور جس کو نہ ماننا چاہیے اس کو مانتے، نہ وہ آئیں گے نہ آپ جائیں گے، مگر آپ کو ذرا سا معلوم ہو جائے تو آپ پہنچ جاؤ گے نا، سند بھی نہیں پوچھو گے، سند بھی نہیں پوچھو گے کون سے نبی کا حواری ہے کون، پڑھتے ہی بہت اثر ہوا محبت کیا، واقعی غلطی ہو رہی ہے، حاضر ہوئے، معذرت کی، ملاقات لی، کچھ دیر بیٹھے، ذمہ دار آدمی تھے، چلنے لگے تو حضرت نے ان کی قمیض پکڑ کر کے ان کو بیٹھا دیا، تھوڑا سا بیٹھ گئے، ایک تحفہ لیتے جائیے، کیا لیتے جائیے؟ کچھ بولتے ہیں، یہ امرود بیر کیلے موسمی نارنگی نہیں تھی، کہا میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، اس امت کے 70,000 آدمی بے حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے، اتنی بڑی تعداد بے حساب جنت میں جانے والی ہے، بس کا مطلب یہ تھا صرف جنت میں نہیں، بے حساب جنت میں جانے کی دعا اور کوشش ہو، کیا ہو؟ صرف جنت میں بے حساب جانے کی بھی دعا اور کوشش ہو، کیا ہو؟ دعا اور کوشش، ان کے فضل ہی سے جنت ملتی ہے، اور ان کے فضل ہی سے اعمال جنت نصیب ہوتے ہیں، ان کے فضل کے بغیر نہ اعمال جنت نصیب ہوتے ہیں، نہ ان کے فضل کے بغیر جنت ملتی ہے، جنت تو ان کے فضل سے ملتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے، اہتمام کیجیے اور کوشش بھی، یہ کام جنت میں لے جانے والا ہے، یہ کام جنت میں لے جانے والا ہے، یہ کام جنت میں لے جانے والا ہے، یہ چیز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالیشان مسجد بنا دی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اعتراض کیا، حضرت محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سادگی تھی، آپ نے ایسی عالیشان مسجد کیوں بنا دی، ساگوان کے ستون بنا دی آپ نے، کھجور کے ستون ہٹا کر، اور کوئی جواب نہیں تھا، وہاں منطق نہیں تھی نہ فلسفہ تھا، وہاں منطق اور فلسفہ نہیں تھا، وہاں وکالت نہیں تھی، وہاں علماء سازیاں نہیں تھی، وہاں چرب زبانی نہیں تھی، وہاں تو سچائی اور حقیقت تھی۔ کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جنت میں جو جیسی مسجد بنائے گا جنت میں ایسا مقام پائے گا، جیسی مسجد ویسا مقام، تو ویسے مقام کے لیے میں نے بنائی ہے، اور بات ختم۔ مگر ایک بات سنو، مسئلہ بھی سمجھتے جائیے، تو مسئلہ سمجھایا میں نے اپنے نفقے سے بنایا ہے۔ کس سے بنایا؟ اس جملے میں علماء فرماتے ہیں جواب یہ تھا چندے کی مسجد سے زیب و زینت نہیں کی جا سکتی ہے، مسجد کی ضرورت جیسی پوری کرنی ہو کرو، دیواریں مضبوط بنانی ہو 100 سال چلے ضرور بنائیے، مگر مینارہ اور کمکمے اور جھمجھمے اور کمکمے جو کچھ ہو وہ نہیں بنائے جا سکتے، ذاتی بناوے، ذاتی پیسوں سے بناوے، یا پھر اعلان ہو اب ممبر و محراب ایسا ایسا بنانے کے لیے چندہ ہو رہا ہے، یہ اعلان کرو، صراحت کرو، اب ممبر بنے گا تو ایسا بنے گا، عثمانی دور میں جیسا رہا ہے ویسا بنے گا، یا سلطنت عثمانیہ میں جیسا تھا ویسا بنے گا، یا سعودی راجاؤں نے جیسے، اعلان کرو،
حکومت کیا اس کے لیے تیار ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں تیار ہوگی. ہاں بن جائے گا تب تو بہت اچھا ممبر بنا ماشاء اللہ. کون ہی نیت سے آپ کے دیتے وقت مشکل کام بہت سے سیٹ صاحبوں کے اندر چور ہوتا ہے. وہ چور یہ رہتا ہے مسجد کو چندہ نہیں دیتے, اور جب اچھی مسجد بن جاتی ہے کہتے دیکھو ہمارے پاس آئے تھے ہم نے اس لیے نہیں دیا, انہوں نے مسجد میں دگنا خرچہ کر لیا. کیا کر لیا؟ ارے کچھ بتایا کسی نے نہیں, میں مقرر بھی نہیں, واعظ بھی نہیں, مدرس ہوں, اس لیے جو بات آتی ہے ذہن میں اس وقت جیسی کہتے رہتا ہوں. ورنہ ہوتا ہے کبھی اشراف, ہم بڑی اشراف وہ تو نہیں کہہ رہے, مجھے نہیں معلوم. میں شاید پہلی دفعہ آیا تھا مسجد میں, پہلی دفعہ میری حاضری ہوئی ہے. مولانا سے میری پہلی ملاقات ہوئی, سب سے پہلی ملاقات ہو رہی ہے. یہاں کے متولی صاحب کون ہیں میں بھی اچھے سے جانتا بھی نہیں, سمجھ رہے مثال کے دوران پہلے ملاقات بھی ہوئی ہوگی مگر نہیں جانتا. تو یہ اس لیے صاف کر دے رہا ہوں کہ ہوتا ہے ہر جگہ پہ کسی نے کہہ دیا یہ بھی بیماری ہے. اپنی طرف سے جو باتیں آتی ہیں وہ کہتا ہوں, پھر 10-5 منٹ ہو جائے واپس آ گیا 1:30 بجے. تو اصل بات یہ ہے کہ جو آیت پڑھی تھی میں نے اس میں یہ پیغام ہے, ہم اللہ اور رسول کی بات یہاں سے شروع ہوئی, ماننے والے ہیں, ان سے وابستہ ہے, ان کے دامن کو ہم پکڑے ہوئے ہیں. مگر دیکھیے ہماری نظر کبھی ادھر ہے اور کبھی ادھر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تکالیف صرف ہم کو ہے اور ہندوستان میں ہے, یہی سمجھتے ہیں. ہندوستان والے اپنے یہاں کا ماحول دیکھتے ہیں اور گول ٹوپی والے آ جائیں گے تو ہمارا ملک جو ہے ماشاءاللہ ایسا ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا. بیماریاں ہیں, حکومت کی بیماریاں ہیں, راجاؤں سے بھی کوئی حل نہیں ہے جو خود مختار ہے. مثال کے طور بڑے بڑے ملک, مالدار ملکوں کے بادشاہ جو دشمنوں کو قرضہ دیے ہوئے بلا سود قرضہ دیے ہوئے, ان کے بھی بس کی بات نہیں کہ جمہوری نظام میں اس بات کو آپ حل کر لو گے. ہماری بیماریاں ہیں, وہ علماء سے کم وابستگی ہے ہماری. اللہ ہمیں علماء سے وابستگی عطا فرمائے, حل آ جائے گا. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو ملک کی آزادی کے بعد ایک آدمی نے لکھا, حضرت کیا مظالم ہیں ہم پر, فرمایا تمہارا حصہ تو تم لے چکے ہیں, احسان ہے تم مسلمان بن کر یہاں جی رہے ہو. کیا ہے؟ ارے کوئی بولتے نہیں. ہاں, جس ملک پر آج بھی فطریت الفاظ تمہاری زبان سے نکلتے ہیں, اجازت ملے تو لفظ کے, ہم اجازت نہیں ملتی. یہاں والوں کو اجازت ملی تو دورہ کر کے دیکھ لو, ان کے آنسو بہا کر آپ واپس آؤ. چند بزرگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں, جائیے اور دیکھیے کیا ہوتا ہے. شکر کیجیے, بہت خیریت کے ساتھ ہمیں, بہت آرام کے ساتھ ہمیں. سعودی میں اتنی خیریت کے ساتھ نہیں ہے. آج دین کی بات جو کہنا چاہے ہم کہہ سکتے ہیں, وہاں کوئی کہہ لے جیل میں چلا جائے. امر بالمعروف نہیں ہے خیریت کے ساتھ. اللہ میں شکر گزاری کی بھی توفیق دے. تو خیر حالات کی خبر ان آیتوں میں یوں دی جا رہی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکی زندگی میں ہر طرح سے مطعون تھے, آپ پر طرح طرح کے طعنے دیے, ہر طرح کا طعنہ دیا جاتا تھا. صادق الامین ضرور کہے جا رہے تھے, دشمن بھی صادق الامین کہتا تھا تاکہ احکام الہیہ میں کوئی شک نہ ہے. راتوں کو قرآن کی تلاوت کرتے تھے نماز میں, تو پڑوس میں بوڑھیا کان لگاتی تھی. وہ معاشرے اور ماحول میں جو باتیں گونج رہی تھی کہ محمد جادوگر ہے, تو وہ سمجھتی تھی رات کو شیطان آ کر ان سے باتیں کرتا ہے. 1-2 دن بیمار ہو گئے, رات کو آپ اپنے سکے آرام کرنے لگے تو صبح طعنہ دیتی ہے, محمد کیا تمہارے شیطان نعوذ باللہ ابھی تمہارے پاس نہیں آ رہے؟ بہت تکلیف ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, بہت تکلیف ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کو قسم دینے کی ضرورت نہیں تھی, قسم دینے کی اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کو ضرورت نہیں تھی. حضرت مولانا ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, شاید ہم جیسے لوگوں کے لیے قسم نہیں ہو, اللہ کے ماننے میں جن میں کمزوری ہو ان کے لیے یہ پیغام ہو, ہمارے لیے نہیں, اللہ کے رسول کے لیے نہیں, ہمارے لیے ہو سکتا ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, دن کی روشنی کے مالک اور رات کی اندھیری میں محافظ, مطلب بیان کر رہا ہوں, رات کے اندھیرے میں محافظ کون؟ اسی لیے کہا رات کو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, شیطان تم کو نہیں ستائے گا. دل سے پڑھنا, دل سے پڑھنا, ایمان کی قوت کے ساتھ پڑھنا, انشاءاللہ شیطان تم کو نہیں ستائے گا. گھر میں آتا بھی ہو تو کہتے
مولانا صاحب عامر صاحب گھر میں آتا ہے، عامر صاحب کو کہنا چاہیے ستائے گا نہیں تم کو، آنے دو، دور کھڑا رہے گا کرسی کی وجہ سے، تم کو ستائے گا نہیں وہ انشاءاللہ، نہیں ستائے گا، آنے دو، آنے سے کیا فرق پڑتا ہے، ستائے گا نہیں تم کو، حفاظت ہو جائے گی تمہاری، حفاظت کی تو اصل چیز ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے پروردگار سے آپ کی نسبت ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ اس دنیا کے اعزاز کو، یہاں کی عزت کو، یہاں کے مقام و مرتبے کو کچھ مت سمجھیے۔ آج ہم کیا چاہتے ہیں، عزت والی ہماری زندگی ہو، عزت والی ہو، مگر سنو عزت والی زندگی کس کو ملتی ہے؟ میں نے خود حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے، آیت پڑھ کر مطلب بیان کر رہے تھے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اس کے حاصل کرنے کا واسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے حقدار مومنین۔ مولانا محمد عمر صاحب کا یہ پیغام اس انداز سے قرآن کے آیت کو سامنے رکھ کر پیغام بڑے اچھے انداز کا ہے، عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہے، اور ان خزانوں کو پانے کا واسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، اور اس کے حقدار کون ہیں؟ مومنین ہیں۔ اگر عزت چاہتے ہو پکے مومن بن جاؤ، عزت مفت میں ملے گی انشاءاللہ، اور یہاں کی عزت کو عزت نہیں کہتے، یہاں کی عزت کو عزت نہیں کہتے، یہاں کی عزت تو عارضی اور وقتی ہوتی ہے، اصل عزت تو وہاں ملے گی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، لہذا آپ سے کہا جا رہا ہے اس دنیا سے بہتر آپ کے لیے نظام آخرت، اصل نظام آخرت آپ سے کہا جا رہا ہے، تسلی دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے، ہمت اور حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے، اور وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ سے اتنا خوش ہو جائے، آپ کا رب آپ کو اتنا خوش کرے گا کہ آپ جو ہے خوش رہو گے، خوش ہو جاؤ گے۔ امام نووی فرماتے ہیں یہ حدیث ہے، جب تک میرا کوئی امتی باقی رہ جائے گا جنت کے دروازے میرے لیے بند ہو گئے، بار بار کہا جائے گا محمد تشریف لے چلیے، محمد تشریف لے چلیے، تمام انبیاء بھی منتظر ہے جنت میں جانے کے لیے، میں کہوں گا ابھی میرا ایک امتی باقی ہے، میرے علم کے مطابق میرے سارے امتی معاف کر دیے جائیں گے، تب میں جو ہے جنت میں داخل ہوں گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارج الحدیث فی ذخیرت، حدیث کے علوم میں یہ بڑی امید والی حدیث ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے، ایک امتی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، لہٰذا امتی ہونے کی مہر لگائیے، اور امتی ہونے کی مہر کس بات سے لگے گی؟ اتباع سنت سے لگے گی۔ ہم امتی کب ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو کسی جگہ شادی ہوتی ہے تو شادی والوں نے بھی کر لیا، پہلے سیاسی لوگ کرتے تھے ایک جیسا لباس ہو، بلا لگا ہو بندر لگا ہو، ایسا کیجیے تو پہچان لیے جائے، اندر آئیے ہمارے آدمی ہیں۔ اب شادی والوں نے بھی کر لیا، ایک فیٹا ایسا باندھ لیجیے یا ایک کرتا ایسا پہن لیجیے، پہچانے جائے کہ تم ہمارے ہو۔ تو ہم بھی اگر اتباع کریں گے کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، کھا تو رہے، پی تو رہے، سو تو رہے، اٹھ تو رہے، پہن تو رہے، اٹھ تو رہے، زاویہ بدل دو، اللہ کے رسول کی اتباع کو پیش نظر رکھ لو، کیا ہوگا؟ سفارش میں انشاءاللہ داخل ہو جائے، ضرور شامل ہو جائے، اللہ ہم کو شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ ایک امتی کو بھی آپ کی خوشنودی کے لیے محروم نہیں کریں گے، ایک امتی بھی آپ کے علم کے مطابق رہ جائے گا تو آپ جنت میں داخلہ نہ لیں گے، بالآخر جب یہ بات صاف ہو جائے گی پھر ہر امتی جنت میں چلا گیا ہے، آج جب آپ جنت میں جائیں گے پھر کیا ہے؟ امام نبی نے کہا بہت امید دلانے والی حدیث ہے، اور امتی بن جاؤ، امیدوار ہو تو امتی بن جاؤ، امیدوار ہو تو یہ امتی بن جاؤ۔ اسی لیے حضرت صوفیاء کرام کہتے ہیں، عارفین کہتے ہیں، تین باتیں بہت آسانی سے پیدا کر لو۔ اللہ سے ڈرا کرو، کیا کرو؟ اللہ سے ڈرا کرو، یہ چیز گناہوں سے بچا لیں گی۔ اللہ سے امیدیں رکھو کہ میرے اعمال کوئی چیز نہیں ہے، میرے افعال کوئی چیز نہیں ہے، میرے کردار کوئی چیز نہیں ہے، انہی کا فضل میرے ساتھ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے اللہ اور رسول سے محبت پیدا کر لو، کیا کرو؟
اللہ اور رسول سے محبت پیدا کر لو. یہ 3 کمالات اپنے اندر پیدا کرو. آسان ہے اور آسان ہے، منزل ضرور مل جائے گی. خشیت الہی، ڈرنا اللہ تعالیٰ سے. محبت الہی، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. اور رجا، امید. یہ 3 باتیں اگر ہم نے پیدا کر لی اپنے اندر، منزل ضرور ہمیں مل جائے گی. رہی بات دنیا کی تو ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. مجھے یہاں کچھ ملے نہ ملے، روٹی بھی ملے نہ ملے، موٹی کرسیاں تو بہت آگے کی بات ہے، روٹی بھی ملے نہ ملے، روٹی بھی ملے نہ ملے، کچھ نہ ملے، وہاں مجھے سب کچھ مل جائے، یہ بہت بڑی چیز ہے. مگر دوستو وہ اس سے بھی محروم نہیں کرتے ہیں. آخری بات کر رہا ہوں 1-2 منٹ میں. دیکھو آج ہماری 5 انگلیاں گھی میں چلی گئی. کس میں چلی گئی؟ اس لیے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اب آپ سادہ کھائیے، اپنا وزن کم کیجیے، کھجور کم کیجیے. بلانے والوں سے کہیے کہ سادہ روٹی کھلانا اور سبزی کھلانا. 5 انگلی آج اللہ نے ہماری گھی میں کر دی. محروم نہیں جانے دے رہے. 50 سال پہلے لوگوں سے پوچھئے کیا حال تھا. عید کے دن بھی کپڑے نصیب نہیں ہوتے. عید کے دن سچ بتاؤ، سچ پوچھو، عید کے دن بھی کپڑے نصیب نہیں ہوتے. ہمارے والد صاحب بہت بیمار بھی رہتے تھے، حالات میں رہتے. پہلے تو حالات میں رہتے، یہ حالات وہ حالات کر کے والد صاحب ہمارے دادا بیمار، وہ بیمار، تو تنخواہ تھی وہ پوری نہیں ہوتی تھی. عید کے موقع پر بھی کپڑے نہیں بنتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ آسودگی دی، بچوں کے کپڑے بننے لگ گئے. تو خود کے کپڑے جو ہے کبھی اثر ہی نہیں لگاتے تھے، مگر عید میں اہتمام سے لگاتے تھے. اللہ ان کو غریب رحمت فرمائے. عید کے دن اہتمام سے پریس کرواتے تھے، خود لے جا کر کروا دیتے تھے. پوچھتے تھے کہ ابا ایسا کیوں؟ وہ یہ کہتے تھے میں نے نئے کپڑے نہیں لیے، اتنا خرچہ نہیں کہ سب کے لیے بھی لے سکے، میں نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا. تو میں نے اس لیے کرا لیا کہ تم سے اچھے میرے کپڑے تم کو نظر آئے. تم سے اچھے کپڑے. بتاؤ، ماں باپ کی بھی بچوں پر نظر رہتی ہے تو بچوں کی بھی ماں باپ پر رہنی چاہیے. بے وفا ہے ہم کہ ماں باپ پر نظر. ہمارے والد نے ہم کو یہ کہا، اس وقت تو نہیں سمجھتے تھے، مگر سمجھ گئے کہ میں ایسے کپڑے پہنوں گا تو میرے بچوں کو تکلیف ہوگی. تم سے اچھے میرے کپڑے دکھیں گے استری والے کپڑے. پھر کبھی بہت دنوں کے بعد یہ ہوا، بچے رہتے، یہ کہا ابا تمہارا بھی کبھی سلا دیتے کم سے کم. خاکی پاجامہ پہنتے تھے، بس چلاتے تھے پاجامے تک. یہ کہتے جہانگیر صاحب، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ٹیلر ذرا دیر سے سیتے تھے. چلو جہانگیر صاحب سیتے تو سلوا لینا، وہ تو رمضان سے پہلے ہی سیتے ہیں، رمضان میں تو نہیں سیتے. یہ مجبوری، ایسا کہہ کر بہت اس نے انداز سے سمجھا لیتے ہیں. تو پہلے لوگوں کو کیا نصیب تھا؟ سب کے حالات ایسے ہی ہو کہ آپ بھی تھی، قریب سب کی ایسی ہوگی. اس لیے تو ہمارے حاجی صاحب ہے مالیگاؤں میں سیٹ کہے جاتے تھے. آج سیٹوں کی کوئی کمی ہے کیا؟ کچھ بولتے نہیں. 1-2 لوگ سیٹ کہے جاتے تھے. دنیا میں بھی 1-2 سیٹ ہو گئی، یہ سیٹ اور وہ سیٹ. کہاں تھے اتنے سیٹ؟ مگر تو سب سیٹ ہی سیٹ. انگریزی والا کہتے ہیں نا سب سیٹ ہو گئے. کیا ہو گئے؟ سب سیٹ ہو گئے. حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آنکھیں بند ہو گئی ہے تو سمیٹ رہا ہے. کیا کرنا جی؟ لپیٹ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آنکھیں بند ہو گئی ہے، جو آئے آنے دو، حرام آئے تو آنے دو، نعوذ باللہ، حلال آئے تو آنے دو. اللہ ہم سب کو حلال روزی کمانا بھی نصیب اور اتباع سنت کا جذبہ بھی دے دے. اور اپنی حقیقت معلوم ہو جائے. جیسے حضرت صوبان نے کہا کہ تم ان حواریوں کی قدر کرتے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں. تم اپنوں کو سمجھ لو اور اپنے پاس جو انعام اور نعمت ہے قرآن اور سنت، اس کو سمجھ لو، کامیابی ہوتی. حضرت مولانا مولانا احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ دھلیا والوں فرماتے تھے اللہ کے رسول نے ہمارے دونوں ہاتھ پر رکھے، ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں سنت ہے. کوئی ہاتھ ہمارا خالی نہیں. بہت ان سے ملاقات ہوگی. بہت بڑے عالم، وہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے. عالم بھی بہت بڑے ہوئے، ولی اللہ بھی بہت بڑے ہوئے. اللہ ان کے مراتب کو بھی انتہا بلند فرماتے ہیں. وہ اللہ کا فضل ہے کہ ان کا ذکر بھی آ گیا، غیر اختیاری طور پر آ گیا. یہ اللہ کی مدد سے آیا ہے. آنا چاہیے. ہمارے بزرگوں کا ذکر بار بار آئے، ان کے ملفوظات، ان کے ارشادات، ان کی باتیں سامنے آتی ہیں.
ایک آدمی نے ایک طالب علم نے دفعہ کہا تھا یہ بات قاری طیب صاحب بھی فرماتے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ وہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سے وابستہ رہے، حضرت شیخ الحدیث صاحب سے وابستہ رہے، آخر میں قاری طیب صاحب سے بھی وہ وابستہ رہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ترجمانی کرتے ہوگے حضرت قاری طیب صاحب کی باتوں کی، جو بھی ہو اللہ ہم سب کو اللہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط وابستگی عطا فرما دے۔ ہم ایسے پکڑ لے دامن کو کہ نہ چھوٹے، فرمایا آج سے مت پکڑنا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، داڑھوں سے پکڑ لینا ہمارے طریقوں کو اور ہمارے خلفاء راشدین کے طریقے کو۔ لہٰذا 20 رکعت تراویح خلفاء راشدین حضرت فاروق اعظم کی سنت ہے، اس کو بھی داڑھ سے پکڑنے کے لیے کہا ہے، زور سے نہیں پکڑا، اس لیے 8 کے درجے میں آنے سے کچھ لیبل لگ گیا تھا، اس لیے 10 کے درجے میں آ گئے، ان سے بھی دھوکے اڑنا۔ کیا کہہ رہا ہوں سمجھ جائیں گے، وہ سمجھ پا لو گے۔ آج کے درجے میں آتے تو اعلان ہو جاتا کہ فلاں ہے، 10 میں آئے یہ 10 اور 8 دونوں بھائی بھائی، کوئی فرق نہیں۔ علامہ محمد عطیہ سالم رحمہ اللہ قاضی القضات مسجد نبوی شریف، بلکہ مدینہ شریف کو مدینہ شریف قاضی القضات مدینہ شریف، انہوں نے لکھا ہے توارث الحرمین شریفین 20 رکعت کر رہا ہے، ان کا رسالہ ہے، شاید اب نہ ملتا ہو، اب نہ ملتا ہو حالات پر 20 رکعت یعنی مسلسل رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کل تک، وہ بھی کے گزرے ہیں 40-30 سال پہلے کے گزرے ہیں، فہدی دور کے گزرے ہیں، توارث رہا ہے، تعامل رہا ہے 20 رکعتوں کا۔ عضوا علیہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنتوں کو اور میرے خلفاء نے جو سنتیں زندہ کی ہے، میری سنتوں کو انہوں نے زندہ کیا ہے، ان کو داڑھوں سے پکڑنا، داڑھ سے پکڑے رہو گے ادھر ادھر کی چیز نکل جائے گی، مگر حقیقت تمہارے داڑھوں میں گڑی رہے گی، ہاں گڑی رہے گی۔ اللہ ہم سنتوں کو مضبوط پکڑنا ہے، یہ بھی کہنا ضروری تھا، یہ تراویح کے بارے میں کہنا ضروری تھا۔ سنا کی اور ایک لوہار کی ہے یہ، مگر کوئی سمجھے تو ادھر ادھر دلیل مت ڈھونڈو۔ اب سعودی عرب کے عالم محمد دیکھنا، اکثر تو موبائلوں میں دیکھ لیتے ہو، شیخ محمد عطیہ سالم قاضی القضات مدینہ منورہ، ان کا رسالہ ہے، 20 رکعت کا توارث رہا ہے۔ اللہ ہم کو اہتمام کرنا نصیب فرما دے۔ بتاؤ آپ کو سودا لینا ہو 10,000 کا اور آپ کے پاس گراہک آ جائے 20,000 کا، آپ 10,000 والوں کو دو گے نا؟ کوئی بولتے نہیں، یہ آئے انہوں نے 10,000 میں مانگا اور بعد میں ایک کتاب 20 میں، تو 20 کا سودا کرو گے یا 10 کا؟ تم نیکی میں بھی تو یہی کرو یار، نیکی میں بھی یار یہی کرو، پھر کہے کہ ہم اور آگے بڑھا دیتے ہیں، نہیں، حد میں رہنا بھی ضروری ہے۔ اللہ اور رسول نے جو حدود قائم کیے ہیں اس میں رہیں گے تو شریعت پہ عامل رہیں گے، اور اگر ان حدود کو چھوڑ دیں گے تو یہ سودا جو ہے نفع کا نہ ہوگا، نقصان کا ہوگا۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔